اب رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہم سے بھی سنو، حیران ہو جاؤ گے کہ نبی کی بارگاہ میں 23 برس صحابہ رہے، 23 سال۔ صدیق نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے، فاروق نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے، عثمان نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے، علی نے ایمان کے بعد 22.5 سال گزارے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد بن ابی وقاص نے، عمر بن عاص نے، آقا کے مبارک چہرے پر کسی کی بھی نگاہ ٹکتی ہی نہیں تھی۔ ایک مولانا فرماتے ہیں میں نے 1 برس سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں کسی صحابی نے نبی کا مبارک حلیہ بیان کیا ہی نہیں، کسی کی نگاہ ٹکتی ہی نہیں۔ کہتے میں ڈھونڈ کے تھک گیا، سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے تیرے چہرے کی کیفیت اور اس کی شکل و صورت کیسے بیان کروں، کہ ایک دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ کون ہے جو دیکھے؟ کس میں ہے اتنی ہمت جو نظر ٹکا کے دیکھے، نگاہوں کو جما کے دیکھے، سر کو اٹھا کے دیکھے؟ کس میں طاقت ہے؟ حسن کا یہ عالم کہ ایک نظر اٹھی پھر ہمیشہ گردن جھکی ہی رہی، اور کہا نظریں جھکا کے چلو، جسم و جاں بچا کے چلو، ادب گاہ ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس چہرے تاباں کو دیکھنے کی جرت کر سکے؟ اور ذرا سننے والی بات ہے، اور بریلویوں قصے بیان کرتے ہو، اب رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہم دیوبندیوں سے بھی سن لو۔ ام معبد نے کہا خوبصورت مسافر، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی نظر صحن خیمہ میں بندھی ہوئی بکری پر پڑی، صدیوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ کہا اماں کھانے کو تو کچھ نہیں، اس بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ ہائے اللہ، اب یہ ایک دفعہ ہے، پھر نگاہ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں، نظریں جھکا کر کہنے لگی اس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ دیا۔ کہا اماں اگر تو اجازت دے تو ہم تجربہ کر کے دیکھیں، تو برتن تو لے آ۔ اماں کہتی ہیں، ام معبد کہتی ہیں دل میں ہنسی اور چہرے کا جلال اتنا تھا کہ انکار کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ چھوٹا سا برتن اٹھا کر لے آئی۔ اس کو کیا پتا کہ یہ کون آیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے، چلو اپنی ضد دیکھ لیں۔ اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں۔ اس کو کیا پتا کہ آج کون آیا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ دروازے پہ کون آیا ہے؟ چھوٹا سا برتن اٹھا کر لے آئی۔ نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا، مسکرائے۔ اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح چاندنی رات میں، اندھیری رات میں بادلوں کی اون سے چاند نکل آیا ہے۔ وہ دان کہ جب مسکرائے کہ تو لوگوں کو آسمان پہ چاندنی والی بجلیاں یاد آ جائیں، موتی کی طرح سفید۔ میرے آقا تیری بات کا کیا کہنا؟ ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی، میرے آقا مسکرا کے پکڑا، بکری کے نیچے بیٹھے، تھن کو ہاتھ لگایا۔ معلوم ہوا کہ بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل آتے ہیں۔ برتن سارے بڑھ گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا۔ حضور نے پیارے ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور ابو بکر کو پلایا اور چل نکلے۔ ام معبد کہنے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک رات میرے گھر میں قیام کر۔ میرا شوہر گیا ہوا ہے شکار کے لیے، وہ تیری خدمت کرے گا، میں تیرے لیے ہنڈیاں پکاؤں گی، اپنے ہاتھ سے میرے چاند سے بیٹے میں تجھ کو کھلاؤں گی، تو نہ جا۔ اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نہیں، عرش والے نے نکلوایا، وما ينطق عن الهوى، کہ میں جانے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہوں، میں پلٹ کر واپس آنے والا ہوں۔ اور جب وہ گئے تو بات جو بتلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ام معبد گھر میں آئے، رونق ہی رونق، رحمتوں کو برستا دیکھا کہ ام معبد کون آیا کون گیا، اس راستے سے کون آیا، کہ ام معبد کے الفاظ نقل کیے ہیں مورخین نے۔ جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ام معبد نے کہا ابو معبد یہ نہ پوچھ کون آیا ہے۔ کہا کیوں؟ ایسا کیسا تھا؟ رنگ کیسا تھا؟ کیسی شکل تھی؟ کیا ڈنگ تھا؟ کیا مجھ کو معلوم نہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا۔ مجھ کو کیا معلوم کہ کیسا تھا؟ وہ تو چاند تھا، وہ تو سورج تھا، وہ تو دمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ تو روشن تارا تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا تھا۔
اور گٹیا کو ایسا روشن کر کے گیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا تو اس کی خوشبو سے گٹیا مہکتی رہے گی۔